هادي ولا حول ولا قوة إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ اکبر. حضرات محترم، کل کی مجلس میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے جو اپنے رب کو بلا بیٹھے، جنہوں نے آخرت کو فراموش کر دیا. ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ سب لوگ عین الیقین اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جہنم کو جب دیکھیں گے ثم لترونها عین الیقین، پھر انہیں پورا یقین ہوگا کہ اب تو پھنس گئے. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِثُو رُؤُوسِهِمْ، تو اس دن دیکھے گا مجرموں کو اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے اپنے رب کے سامنے. اس وقت کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ایک دفعہ واپس لوٹا، ہم بہت اچھے بن کے آئیں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے اس وقت اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ولو شئنا، اگر میں چاہتا دنیا میں ہی، لآتینا کل نفس ہداہا، ہر شخص کو ہدایت پہ لے آتا، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن امتحان انسان کا یہی ہوتا ہے کہ اسے خیر اور شر کے دونوں رستے دکھا دیے جائیں. اب اسے بتا دیا جائے جس پہ مرضی چلو، جس طرح سورۃ دہر کے اندر فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ میرا رستہ ہے، اب تیری مرضی ہے تو شکر کر یا کفر کر. اب انسان کو دنیا کے اندر عمل کا اختیار دیا گیا. اللہ نے یہی تو دیکھنا ہے کہ کون میری فرما برداری کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. وَلَكِن، لیکن حق القول منی، میرا حق قول جو ہے یہ حق ہو گیا. کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ نے جہنم سے وعدہ کیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کے ساتھ تمہیں بھر دوں گا. اور یقین جانیے خوف آتا ہے، انسان کانپ اٹھتا ہے. قیامت کے دن آدم علیہ السلام جب اپنی اولاد کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ رب العزت انہیں فرمائیں گے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو. آدم علیہ السلام اللہ سے پوچھیں گے مالک الملک، جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دو.
اس لیے انسان کو 999 نہیں 1 بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے جد و جہد اور کوشش ہے. کوشش کیا کہ انسان حرام سے بچے اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا. تم نے جو اس دن کو بلا دیا تھا نا، اب اس کا مزہ چکھو. جس طرح آج بعض لوگ بڑے تکبر سے کہتے ہیں نا، وہ کیڑی قیامت، کیڑا سوال جواب، کون ہو یہ، کون ہو، کہاں ہوگا، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. اس دن اللہ فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا. جس طرح تم اس دن کی اللہ سے ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے نا، اب چکھو مزہ. انا نسیناکم، اب سن لو میں نے تمہیں بلا دیا. وذوقوا عذاب الخلد، اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا. اب چکھو ہمیشہ کا عذاب بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. آج تو انسان اپنے منصب کے تکبر میں، اپنے مال کے تکبر میں، اور کچھ لوگ اپنی غربت کے اندر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. اے رحیم و کریم رب، ہماری زندگی میں ایک لمحہ، ایک دن بھی ایسا نہ آئے جب ہم تیری یاد سے غافل ہو جائیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. جو تم عمل کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. انما یؤمن، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، بِآیاتنا الذین اذا ذکروا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پیش کیا جاتا ہے، اس کی نصیحت کی جاتی ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ خروا سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں. وسبحوا بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی حمد کے ساتھ، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کے ساتھ اپنے رب کی. وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے. یہاں بار بار تکبر کا لفظ آ رہا ہے. یاد رکھیں، دنیا میں سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بات پیش کی جائے، وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دے. ایک ہوتا ہے اکڑنا تکبر، ایک ہوتا ہے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے گرانا تکبر. لیکن سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کے سامنے حق بات پیش کی جائے. حق کیا ہے؟ میری بات نہیں حق، اللہ کی بات حق ہے، رسول اللہ کی بات حق ہے، قرآن کی بات حق ہے. جس کے سامنے یہ بات پیش کی جائے وہ اسے قبول نہیں کرتا، چاہے وہ زبان سے انکار کرے یا اپنے عمل کے ذریعے، وہ تکبر کر رہا ہے. تو اللہ متکبروں سے محبت نہیں کرتا. پھر فرمایا میرے بندے وہ ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ تو رات کو جب لوگ سوتے ہیں نا تو وہ اپنی کروٹوں سے الگ رہتے ہیں. اللہ اکبر. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک دن ایک بادشاہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی. وہ رات کو اپنے محل کے اوپر چہل قدمی کے لیے چڑھ گیا. جب وہ اپنی چھت پہ، محل کی چھت پہ پھر رہا تھا تو اس نے اچانک ایک کونے کی دوسری طرف دیکھا تو وہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی، پھٹی پرانی سی. اس نے کہا یہاں کون رہتا ہے؟ انہوں نے بتایا یہاں ایک ضعیف آدمی ہے، کمزور سا، لیکن ہے نیک، یہاں رہتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس نے کہا صبح میرے دربار میں اسے پیش کرنا. جب صبح ہوئی اس کو لے کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور رات بڑی سخت سرد تھی. اسے خیال آیا
کہ میں اپنے کمرے میں سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے باوجود اس کے بعد کہ میرے بعد بستر بھی ہیں اور بیڈ سب کچھ ہے، یہ کس طرح سوتا ہوگا؟ اس نے اس سے سوال کیا، بھئی بتاؤ تیری رات کیسی گزری؟ وہ کہنے لگا، کچھ تیرے جیسی، کچھ تجھ سے بھی اچھی۔ وہ ایک دم چونک گیا، وہ کہنے لگا، مجھ جیسی کیسے اور میرے سے اچھی کیسے تیری رات گزر گئی؟ میرے پاس مخمل کے بستر ہیں، میرے پاس بے شمار نعمتیں ہیں۔ وہ کہنے لگا، جب نیند آئی تجھے بھی آ گئی، مجھے بھی آ گئی، تجھے مخمل کے بستر پہ آ گئی، مجھے زمین پہ ایک چٹائی کے اوپر آ گئی، تو بھی سو گیا، میں بھی سو گیا، تو اور میں برابر ہو گئے، لیکن تو سویا رہا، مجھے اللہ نے اٹھا دیا۔ وہ جب اٹھایا اور میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، وہ وقت تجھ سے میرا بہتر ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، اللہ یہی اس آیت میں فرما رہے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ اپنی کروٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہوئے، خوفا وطمعا، خوف اور طمع کے ساتھ۔ اس کے متعلق ائمہ مفسرین یہی لکھتے ہیں، اس سے مراد انسان کا تہجد کا ادا کرنا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، اللہ جسے یہ نعمت عطا کر دیں وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ جو تہجد نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص ابو عبد الرحمن نامی وہ آیا، اس نے دیکھا کہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، پاس آ کے کہنے لگا، امیر المومنین آپ یہاں تشریف فرما ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء سے پہلے نہیں سوتا، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، جیسے وہ آدھی رات تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر وہ صبح فجر کے وقت پھر اٹھ جاتا ہے، پھر نماز کو باجماعت ادا کرتا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح پوری رات وہ نہیں سویا بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ یہ دو نمازیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بڑی اہم ہیں، ویسے تو ہر نماز ہی اہم ہے، لیکن یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ اللہ کو بہت پسند ہے، کہ جو اندھیروں میں اور یہ ان نمازوں کو ادا کرتا ہے، قیامت کے اندھیروں میں اللہ اسے روشنیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ یہ ہمارے ہمیشہ نصیب میں کر دے۔ اس لیے عشاء کی نماز کو با جماعت ضرور ادا کریں، اور فجر کی نماز کو با جماعت ضرور ادا کریں۔ اللہ اس طرح سمجھیں گے جیسے یہ ساری رات میری عبادت میں مصروف رہا، تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جو ایسے کرتے ہیں، اب پہلے ان کا مجرموں کا تذکرہ تھا، ان کے بدلے کا تذکرہ تھا، اب اہل ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں انہیں کیا دوں گا۔ اگلی آیات میں اللہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔